وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین. اما بعد. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات علیاء میں سے آج انشاءاللہ الحنان اس سے متعلق پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ جو نام ہے الحنان، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات فعلیہ میں سے ہے، اور کتاب و سنت سے اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم صفت ثابت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ جو صفت ہے الحنان، نہیں نون مشدد نہیں ہے، مخفف، الحنان نہیں، الحنان. الحنان سب سے پہلے اس کا عربی زبان میں جو معنی ہے، یعنی لغوی اعتبار سے لغت عرب میں اس کا کیا معنی ہے، پہلے وہ معلوم کر لیتے ہیں انشاءاللہ. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جب الحنان کہتے ہیں تو کیا معنی ہوگا وہ میں آپ کو بتاؤں گا باذن اللہ تعالی. عربی زبان میں حن یعنی نون مشدد، حن، الحاء والنون. ایک معروف لغوی ہیں احمد بن فارس رحمہ اللہ، ان کی جو لغت کی کتاب ہے معجم مقاییس اللغہ، اس میں حنا کا معنی بتاتے ہیں کہ الحاء والنون اصل يدل على اشفاق والرقہ. حنا کا معنی یہ ہے کہ اس میں نرمی اور مہربانی اور جو ایک انسان کے اندر درد مند دل جو ہوتا ہے اس کیفیات کے اظہار کے لیے پھیلاتا ہے. ایک انسان کے دل میں شفقت، مہربانی، رحم دلی، کسی کا دکھ، کسی کا درد، کسی سے متعلق جھکاؤ، کسی کے درد کو اپنا درد سمجھنا، کسی کی آنسوں کو اپنا آنسو سمجھنا، اس طرح کے جذبات اور اظہار کے لیے بات آتی ہے. البتہ حنا کے اندر جو رقت کا جو معنی آتا ہے، درد مندی کا جو معنی آتا ہے، اس میں یہ بھی بات آتی ہے کہ بصوت، یعنی التوجع کے جسے کہتے ہیں، صوت التوجع کہتے ہیں. جیسے ایک کسی کو مارتے ہیں، مارنے کے ساتھ اس کو لا قدر اللہ جب مار پڑتی ہے، چاہے بچے کو یا کسی بھی شخص کو، تو اس مار سے جو اسے الم ہوتا ہے، جو اسے تکلیف ہوتی ہے، جو اسے نقصان ہوتا ہے، اسے جو درد ہوتا ہے، درد کے ساتھ جو آواز نکلتی ہے، یا مان لیجیے کہ کسی کو ٹھوکر لگ گئی، جیسے جیسے آواز آتی ہے، کسی کو قلبی اعتبار سے اس کے دل کو ایک دکھ ہوا، اس کے دکھ پہنچتا ہے، صدمہ پہنچتا ہے، تو کیسے آواز نکلتی ہے، اس آواز کے ساتھ ہی یہ لفظ آتا ہے حنا. مجھے آپ کو اتنی تفصیل سے سمجھانے پڑ رہے ہیں، بات واضح ہوئی آپ کو. اور کبھی بغیر آواز کی بھی جو انسان کو تکلیف ہوتی ہے. اصل کے اعتبار سے عربی زبان میں جب یہ کہتے ہیں کہ حن فلان الی کذا، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اذا ارتاح الیہ، یعنی حن فلان، جیسے کہتے ہیں نا سمع فلان، کیا مطلب فلاں آدمی نے سنا. حن فلان، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اذا ارتاح الیہ، یعنی ایک شخص نے اس کے دل میں جو دکھ ہوا ہے، جو اسے درد پہنچا ہے، کسی سے جڑنے، کسی سے ملنے، کسی کی قربت کی وجہ سے اس کا وہ غم دور ہوا، اس کا وہ دکھ دور ہوا، یہ معنی اس کا. ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو سناتا ہوں، جس حدیث میں اس لفظ کا لغوی معنی، بنیادی معنی، ابھی اللہ کے لیے الحنان ابھی وہ ہم نہیں آئے ہیں. مثلا ایک حدیث مبارکہ ہے عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اس کے راوی ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی جو الجامع الصحیح ہے نا، اس میں ایک کتاب ہے کتاب المناقب. اس کتاب المناقب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا ہے، باب علامات النبوت فی الاسلام، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات،
اور وہ صحیح بخاری کا ایک ایسا باب ہے جو بہت 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 طویل باب ہے، یعنی طویل باب کہہ رہا ہوں، یعنی اس باب کے تحت جو احادیث لائے ہیں بکثرت، شاید ہی کسی باب کے تحت اتنی احادیث امام بخاری لائے ہوں، اتنی بڑی مقدار میں احادیث لائے امام بخاری رحمہ اللہ اس باب کے تحت۔ میں یہ بات اس لیے کہہ دے رہا ہوں کہ کوئی اس باب کو جو میں نے کہا ہے باب علامات نبوت فی الاسلام، اس باب کے تحت حدیث وہ ڈھونڈنے جائیں گے تو پھر اس کو 5 صفحے ورق گردانی کرنی پڑے گی اس کو، یعنی اس حد تک جو ہے امام بخاری نے اس باب کے تحت احادیث لائے ہیں جو اللہ کے رسول کے معجزات سے متعلق ہیں۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرماتے تھے نا، جمعہ کا خطبہ یا عام طور پر لوگوں کو جمع کر کے کچھ بات بتاتے، تو الجذع کہتے ہیں، یعنی جو کھجور کا تنا ہوتا ہے نا، کھجور کا درخت آپ فوٹو میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور جو لوگ عرب دنیا گئے ہیں انہوں نے تو بہت قریب سے دیکھا ہوگا، اس کا جو تنا ہوتا ہے بہت مضبوط ہوتا ہے۔ اس تنا کا ایک حصہ مسجد نبوی میں ممبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے قریب تھا وہ، اور جہاں ممبر بنایا گیا، ممبر تو پہلے نہیں تھا، محراب جہاں آپ کھڑے ہوتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، امامت کرنے کے لیے، تو آپ علیہ السلام اس پر ٹیک لگا کر کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ 7 ہجری کے بعد لگ بھگ 9 ہجری کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنایا گیا۔ جب آپ ممبر پر چڑھ گئے فلما اتخذ الممبر تحول الیہ، جب آپ کے لیے ممبر بنایا گیا تو آپ ممبر کی طرف چلے گئے، تو ہوا کیا، وہ جو الجذع کھجور کا تنا تھا نا جس پر اللہ کے رسول ہاتھ ٹیکتے تھے، کہا کہ فحن الجذع، یعنی وہ جو سبحان اللہ العظیم جو کھجور کا تنا تھا نا، ایک چھوٹا بچہ بھوک کی وجہ سے کیسے روتا ہے، گھر کی بات ہے، ہر شخص واقف ہے اس سے، اس طرح سے رونے لگا وہ، انین الصبی سیاح الصبی، بچے کے چیخنے کی طرح چیخنے لگا، یہ سب صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ فاتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اس تنے کے پاس آئے، فمسح یدہ الیہ، پھر اپنا ہاتھ اس پر پھیرا، تو پھر وہ ایسے جیسے ایک بچے کو ماں اپنے سینے سے لگا لیتی ہے نا، تو اس کا رونا کیسے بند ہوتا ہے، اس طرح کی کیفیت ہونے لگی اس کے تعلق سے، اور پورا مجمع بھرا سنا اس بات کو، پورا مجمع، سبحان اللہ۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تو البدایہ میں ان کے نام تک درج کر دیے ہیں، کون کون تھے اس مجلس میں، سب کے نام تو نہیں ذکر کیے ہیں لیکن اس واقعے کو بیان کرنے والوں کے نام ذکر کیے ہیں۔ ایک بڑی مجلس میں یہ حادثہ پیش آیا۔ مجھے اس حدیث سے بتانا کیا مقصود ہے، فحن الجذع، یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیے، اس کی چیخنے کی آواز، اس کی رونے کی آواز، اللہ کے رسول کی جدائی میں جو رقت، جو دل کو جو صدمہ پہنچا، جو درد آیا اس کو، اور پھر اللہ کے رسول اس کے قریب آئے اور اس پر ہاتھ رکھا تو ارتاح، گویا کہ وہ بالکل ابھی ایک طرح کہ ہاں مجھے اللہ کے رسول پھر لپیٹ لیا، مجھے اللہ کے رسول نے مجھے اپنے ہاتھ سے چھو دیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو، حنا کا معنی سمجھ میں آیا آپ کو؟ اب دیکھیے، عربی زبان میں الحنان کہتے ہیں الرحمہ، التعطف، مہربان دل کو کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہم دل نہیں کہیں گے کیونکہ کتاب و سنت میں ثابت نہیں ہے وہ، اللہ تعالیٰ کے لیے وہی کہنا چاہیے، کوئی بھی صفت ہو، صفات فعلیہ ہو، ذاتیہ ہو، جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، نفی میں بھی وہی بات ہونی چاہیے، قاعدہ گزر چکا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے الحنان کہتے ہیں تو اس کا کیا معنی، اور قرآن اور حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت الحنان ثابت ہے؟ ہاں ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ مریم میں زکریہ علیہ السلام اور ان کے فرزند یحییٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ زکریہ علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ کافی لمبی عمر اللہ نے ان کو عطا کی تھی، اور بڑی عمر میں، بڑھاپے میں، جہاں انسان سمجھتا ہے کہ ہم اب ظاہری اسباب کے تحت ہمیں اولاد ہونے والی نہیں ہے، معاشرتی اعتبار سے انسان اس کو سمجھتا ہے، یہی بات آپ نے بھی سمجھا، لیکن پھر بھی اللہ سے آپ نے دعا کی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسبب الاسباب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے نوازا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو بچپن ہی میں نبوت عطا فرمائی۔ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ میں تقریباً پچھلے 1 سال سے اس بات کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں یعنی یحییٰ علیہ السلام کی زندگی کو بیان کروں،
یحییٰ علیہ السلام کی سیرت جو کتاب و سنت میں ہے اور اس کے اندر کے جو فوائد ہیں اس کو میں آپ کے سامنے رکھوں. یحییٰ علیہ السلام سے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے یحییٰ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ تعالیٰ نے کہا وآتیناہ الحکم صبیہ، ہم نے ان کو بچپن ہی میں دانائی عطا فرمائی، بچپن ہی میں. اب یہاں ہم بتا نہیں سکتے یہ سب حکمتیں، یہ سب تفصیلات کی اللہ نے بچپن میں ان کو کیوں عطا کیا، کیوں یحییٰ علیہ السلام کے لیے خاص اس میں تفصیلات، کیونکہ ہم موضوع سے بالکل نکل جائیں گے، دیگر موضوع میں چلے جائیں گے. یہاں آج ہمارے اس موضوع سے متعلق بات کیا ہے، اس واقعے سے، اس آیت کریمہ سے اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام سے متعلق کہا وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، یہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے. حنان یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ میں سے. وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، حنان کے معنی کیا ہیں؟ الرحمہ. حنانا من لدنا ای رحمتا منا، رحمتا منا. حافظ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس معروف صحابی ترجمان القرآن، ان کے تلامذہ میں سے اکرمہ جو آپ کے موالی میں سے بھی ہیں، اسی طرح سے قتادہ ابن دعامہ السدوسی اور کچھ دیگر اصحاب علم کے حوالے سے امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے، یہ بات لکھا ہے انہوں نے کہ حنانا من لدنا یعنی رحمتا منا، رحمتا من عندنا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو جو بچپن میں دانائی عطا فرمائی، کہا کہ ہماری طرف سے ہماری رحمت کا تقاضا ہے، ہماری رحمت کا حصہ ہے، ہماری جانب سے ہماری رحمت کی طرف سے یہ بات ہے. حنانا من لدنا وزکاہ یعنی رحمتا منا، رحمتا من عندنا. کیا مطلب ہے اس کا؟ میں آگے سمجھاتا ہوں انشاءاللہ. اس کا مطلب یہ ہے جیسا کہ بعض اہل علم نے کہا، جیسے الفراء النحوی نے کہا کہ فعلنا ذلك رحمتا لابویہ، ہم نے بچپن ہی میں یحییٰ علیہ السلام کو جو دانائی عطا کی، رحمتا من عندنا، فعلنا ذلك رحمتا لابویہ، کہ ہم نے ان کے والدین کے حق میں رحمت کی خاطر، ہم نے ان کے والدین کے حق میں رحمت کا معاملہ کیا، شفقت کا معاملہ کیا، مہربانی کا معاملہ کیا، کہ انہوں نے اپنی اولاد کو اس لیے مانگا تھا تاکہ وہ یعقوب کے وارث بن جائیں، نبوت ملے ان کو، تو ہم نے بچپن میں دے دیا ان کو. کیا فرمایا، یعنی کیا کہا انہوں نے؟ الفراء النحوی نے کہا کہ فعلنا ذلك رحمتا لابویہ، اس کا معنی یہ حنانا من لدنا کا. حنانن کا اور بھی معنی بیان کیا گیا ہے، جیسے المحبہ، عطا بن ابی رباح نے کہا التعظیم، التعظیم، الوقار، اس کے سبھی معنی ہیں. حنان کے اندر کئی معنی آتے ہیں، یعنی جس کے اندر رحمت ہوتی ہے، جس میں تعاطف مہربانی کا معاملہ ہوتا ہے، جس میں عظمت اور ہیبت ہوتی ہے، جس میں محبت بھری ہوتی ہے، یہ ساری صفات جس کے اندر ہوتی ہیں اس کو کہا جاتا ہے الحنان. بات ہماری واضح ہوئی آپ کو؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی الحنان ہے، یعنی ذو الرحمہ، رحمت والا ہے رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالی الحنان ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی جو ہیبت ہے، جو عظمت ہے، جو اس کا جو مقام ہے، وقار، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب بات آتی ہے تو جو ہے ملائکہ کانپنے لگتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کپ کپانے لگتے ہیں. کیوں؟ یہ اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ جانتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ الحنان ہے، تو سبھی چیزیں اس کے اندر. معاشرے میں ہم کسی شخص کو دیکھتے ہیں، جیسے کوئی مرد یا کوئی عورت، استاذ، باپ یا کوئی بھی ذمہ دار، جس کے بارے میں ہمارا یقین ہے کہ یہ بہت رحم دل ہے، ایک سب کا دکھ اپنا دکھ، سب کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے ہیں، سب کے درد کو اپنا درد سمجھتے ہیں، مہربان ہیں، لیکن کوئی انہیں مذاق میں نہیں لے سکتا.
کوئی ان کا چٹکلا نہیں بنا سکتا, کوئی ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہیں کر سکتا ہے. جبکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ مار توڑ کرنے والے, مارنے والے, اٹھا کے پھینکنے والے ایسے اور ایسے نہیں, نہایت رحم دل. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ لیکن اس میں عظمت بھی ہوتی ہے, ہیبت بھی ہوتی ہے. یہ ساری صفات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ رب العالمین الحنان ہے, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کے حق میں, اپنے مخلوق کے حق میں رحیم ہے. اللہ تعالیٰ الحنان ہے, المحبہ, بندوں سے, اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا ہے. اور اللہ رب العالمین الحنان ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی ہیبت اس کی ہے بندوں کے, مخلوق کے دلوں میں, اس کی عظمت ہے مخلوق کے دلوں میں. یہ سبھی اس کے اندر معنی آتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات کہی, کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الحنان ہے, تو اس کا مطلب یہ بھی ہے, الحنان اس کو کہتے ہیں الذی یقبل علی من اعرض عنہ, کہ جو اس سے منہ موڑ کے جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے قریب ہوتے ہیں, یعنی اس کے بھی قریب ہوتے ہیں. تو جو اس کی طرف آتے ہیں, اللہ رب العالمین کی رحمت اس کے حق میں کیسی ہوگی؟ سمجھے اس بات کو؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین کو قبول نہیں کرتے ہیں, بلکہ کبھی کبھار کچھ بندے تو اللہ رب العالمین پر سب و شتم کرتے ہیں, گالی دیتے ہیں, اس کے دین کو ٹھکراتے ہیں, اس کے دین کو قبول کرنے والوں کے ساتھ جو ہے بدسلوکی کرتے ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے حق میں بھی رحیم ہے. اللہ تعالیٰ کے الرحمہ کا تقاضا, اللہ تعالیٰ کے الرحمہ ان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے. تو پھر جو اللہ رب العالمین کے دین کو قبول کرتے ہوں, جو اللہ تعالیٰ کے قریب آتے ہوں, جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان رکھتے ہوں, اللہ کو اپنا رب مانتے ہوں, اس کو الہ مانتے ہوں, اس کے دین کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہوں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے حق میں الحنان, یعنی اب اندازہ لگائیے کہ جو معیار کیا ہوگا. سبحان اللہ العظیم. ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں, اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ الحنان کس طرح سے ہے. ایک حدیث مبارکہ ہے جو اصلاً صحیح بخاری میں ہے, صحیح بخاری, صحیح مسلم, لیکن میں جو آپ کو سنا رہا ہوں حدیث وہ مسند احمد سے, اس لیے کہ میں جو لفظ آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ مسند احمد میں ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم میں نہیں ہے. لیکن یہ اصل حدیث اصلاً کہاں ہے؟ صحیحین میں. ابو سعید الخدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما دونوں اس حدیث کے راوی ہیں. یہ اصلاً صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے, لیکن میں آپ کو سنا رہا ہوں مسند احمد سے, اس لیے کہ وہ لفظ مسند احمد میں موجود ہے. بہت 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 حیران کن حدیث ہے یہ, تعجب میں ڈال دینے والی حدیث ہے یہ, سخت سے سخت دل انسان کو بھی رلا دینے والی حدیث ہے یہ, اور بگڑے سے بگڑے ہوئے انسان کو بھی اللہ کے قریب کر دینے والی حدیث ہے یہ, اور جس نے امید کھو بیٹھی ہے اس کو امید دلانے والی حدیث ہے یہ. ابو سعید الخدری کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے, جو لوگ جنتی ہیں, یعنی ایک جماعت تو ہو گئی, جو لوگ جنت میں جنت چلے گئے, اللہم اجعلنا منہم. جو لوگ جہنم میں جانے والے ہیں وہ بھی جہنم میں چلے گئے. کون؟ جو کفار ہیں. لیکن مسلمانوں کی ایک ایسی عدد جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. آپ اس بات کو سمجھیے آپ کہ ایک کافر ایک مسلمان ہے. جیسے آج ہندوستانی حکومت ابھی فی الحال کر رہی ہے نا کہ ہندو کے ساتھ ایک مسئلہ, مسلمان کے ساتھ ایک مسئلہ. اللہ اکبر کبیرہ. شرف ہے ہم کو کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. اب ذرا مجھے بتائیے, آج ہندوستان میں ہم رہتے ہیں, ہندوستانی حکومت آج ایک مسلمان کو ایک آنکھ سے دیکھ رہی ہے اور ایک غیر مسلم کو, ایک نان مسلم کو ایک آنکھ سے دیکھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے آج اتنا ہم واویلا مچا رہے ہیں, اور یقیناً ہم اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں, حق کی لڑائی. لیکن یہ کتنی بڑی آفت ہوگی کہ اللہ کے ہاں ہمارے بارے میں اور دیگر کے بارے میں ایک فیصلہ ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. اندازہ لگائیے جب کون احتجاج کرے گا ان کے حق میں, جب کیا بینر ہوں گے لوگوں کے ہاتھوں میں, جب کون اپنی آواز نکالے گا. اندازہ لگائیے کہ جب اہل جنت میں چلے جائیں گے اور کفار جہنم میں چلے جائیں گے, تو میں یہاں پہ جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو کہ غور کیجئے کہ ایک کافر کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس کے ساتھ پھر ایک جہنم کا جو معاملہ شروع ہوتا ہے, چاہے قبر کا معاملہ ہو, حشر کے میدان کا معاملہ ہو, اور ہمیشہ کی جہنم کا معاملہ ہو, اس کے لیے سزا ہی سزا ہے. معافی تو کبھی نہیں, معافی تو کبھی نہیں. لیکن ایک مسلمان کا معاملہ آپ اندازہ لگائیے, اس دنیا میں سے کانٹا بھی چھپتا ہے تو اس کا گناہ معاف ہوتا ہے.
اس کے ساتھ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے جو مصائب، جو پریشانیاں جو آتی ہیں، تب بھی اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں. پھر بھی اس کے گناہ باقی ہیں، تو جب سکرات کی جب حالت آتی ہے تب اس کے بہت سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. مان لو پھر بھی گناہ ہیں اس کے، تو قبر کا بھی ایک معاملہ ہے. لا قدر اللہ اگر وہاں بھی کسی مسلمان کے لیے عذاب کی بات ہو تو پھر وہاں بھی وہ پاک ہو جاتا ہے. اگر کسی کے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ وہاں پر بھی اس کی پاکی نہیں ہوئی ہے تو پھر حشر کے میدان میں اللہ اسے پاک کر دیتے ہیں متعدد سزاؤں سے. پھر وہاں بھی اگر اس کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہاں بھی وہ پاک نہیں ہو رہا ہے، تب جا کر کے اس کے لیے جہنم کی بات آتی ہے. سبحان اللہ. اب غور کیجئے، آپ غور کر رہے ہیں؟ وہاں اللہ کے ہاں کافر اور غیر کافر، مسلمان اور کافر میں فرق ہوگا. یہاں آج ایک بندہ کر رہا ہے اور اتنا جھیل رہا ہے، اور وہاں سبحان اللہ العظیم. اچھا یہ حدیث پہ غور کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جہنم میں کفار چلے جائیں گے، لیکن مسلمانوں کی ایک عادت ایسی ہوگی جو اپنی گناہوں کی وجہ سے جائے گی ایک مقررہ وقت تک کے لیے. جب ان کو وہاں سے نکالا جائے گا نا، جب ان کی سزا مکمل ہو جائے گی، جب ان کو وہاں سے نکالا جائے گا اور نکال کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں جنت میں ڈال دیں گے. ٹھیک ہے، بات ہو گئی. لیکن جو بات میرے موضوع سے متعلق ہے وہ غور کیجئے آپ. بات یہ ہے کہ جنت میں جب اہل جنت ہوں گے نا، وہ آپس میں بیٹھک کر کے مشورہ کر کے اللہ کے پاس جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے اللہ ہم جنت میں ہیں، لیکن اور بھی بہت سارے ہمارے بھائی تھے نا مسلمان جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، یصلون بصلاتہم ویزکون بزکاتہم ویصومون صیامہم ویحجون حجہم ویغزون غزوہم. اے اللہ ہمارے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، ہمارے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے تھے، ہمارے ساتھ حج کرتے تھے، ہمارے ساتھ تیرے دین میں مجاہدہ کرتے تھے تیرے دین کے لیے، وہ آج ہمارے ساتھ کیوں جنت میں نظر نہیں آ رہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ ٹھیک ہے جہنم میں جاؤ، جس کو پہچانتے ہیں نکال کے لا لو. وہ جائیں گے اور نکال کے لائیں گے، اور یہ نکال کے لائیں گے تو اس اعتبار سے کہ آپ کو کوئی نہیں، جتنے ہم سب کو نکال کے لا لیے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بعد انبیاء کو بھیجیں گے کہ ہاں آپ جا کے نکال کے لاؤ. انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو باریک بینی عطا کی ہے، جو بصیرت ان میں ہے، جو گہری نگاہ ان میں ہے کہ ہاں بھئی اس کے اندر بھی کچھ ایمان ہے. جس نے اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر کسی کو عمل کرتے ہوئے دیکھ کر کے مسکرایا ہوگا سبحان اللہ یہ نیکی کا کام کر رہا ہے، یہ بھی اس کی ایک نیکی بھاری پڑ جائے گی. انبیاء نکال کے لائیں گے، اور انبیاء علیہ السلام کی نگاہ کی جو حد ہے وہ بھی ایک حد ہے، بس ان کی بصیرت، ان کی باریک بینی کی بھی ایک حد ہے. وہ آ جائیں گے. اللہ کے رسول نے کہا علیہ السلام کہ پھر ملائکہ کو بھیجیں گے رب العالمین. ملائکہ جائیں گے، وہ بھی نکال کے لا لیں گے. صحیح بخاری کے جو الفاظ ہیں وَبَقِيَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ اکبر کبیرہ، وَبَقِيَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اب ارحم الراحمین کا معاملہ ہے. اور جو مسند احمد کا میں نے حوالہ دیا اس میں لفظ ہے کہ ثم یتحنن اللہ برحمتہ علی من فیہا. پھر جہنم میں جو ہوں گے اللہ رب العالمین اپنا حنان ان کے ساتھ کریں گے، اپنا حنان کا معاملہ. ثم یتحنن اللہ برحمتہ. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حنان کا مسئلہ ہے. حنان کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ انسان کی کیفیت کو رب العالمین سے ہم نہیں جوڑ سکتے، لیکن الحنان ہے رب العالمین. اب غور کیجئے آپ، ایک انسان رات میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی رشتہ ہی نہیں ہمارے سے، نہ ایک انسان مذہب دیکھتا ہے. ایک حد تک کہ مان لیجئے کہ کوئی غیر مسلم جا رہا ہے، وہاں مسلمان بیٹھا ہے، مسلمان جا رہا ہے، وہ غیر مسلم بیٹھا ہے، کوئی نہیں دیکھتا ہے. بارش میں ایک آدمی بھیگ رہا ہے یا جو ہے مطلب وہ اس کے لیے کھانا نہیں ہے، کیسی ترس آتا ہے اس میں. اور جب دیکھتے ہیں کہ میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، میرا اپنا ہے، میرا دوست ہے، کتنا ترس آ جاتا ہے، اندازہ لگائیے آپ. خاص کر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کسی کی قید میں ہے، کتنا ترس آ جاتا ہے. الفاظ دیکھیے، یہ الفاظ کس کی طرف سے ہیں؟ نبوی الفاظ ہیں. ثم یتحنن اللہ برحمتہ علی من فیہا. یعنی انبیاء اور ملائکہ بھی کہیں گے کہ ہاں اے اللہ اب کوئی ہے ہی نہیں، ہم نے سب کچھ نکال لیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جائیں گے، پھر ان میں سے مثقال ذرہ، ایک چھوٹی چونٹی کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہوگا،
اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بھی نکال کے لائیں گے، پھر اس کے بعد کوئی نہیں بچے گا وہاں پہ. یہ صرف رب العالمین جانتے ہیں. الا یعلم من خلق، کہ اللہ اپنے مخلوق کو نہیں جانتے ان میں سے کون کہاں ہے کیا کر رہے ہیں. یعنی سبحان اللہ العظیم، لفظ دیکھیں نا، ہمارے دل کو نرم کر دیا اس لفظ نے. ثم يتحنن، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی ذو رحمہ، یعنی حنان کا لفظ دیکھ رہے ہیں آپ، بطور حنان اللہ رب العالمین کی وہ صفت وہاں پر کام کرے گی. اللہ اکبر. پھر اللہ تعالیٰ وہاں سے جس کو نکالیں گے اس کے بعد پھر کوئی نہیں بچے گا وہاں پہ. پھر وہاں جو ہوں گے سب وہ جو ہے، مطلب یہ کیا دنیا ہمارے تعلق سے کیا ہماری شناخت کرے گی کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے، کیا آئے ہیں. 2 دن کی زندگی کو لے کے ایک انسان اتنا مشغلہ بناتا ہے اپنی کرسی کے لیے، اپنے عہدے کے لیے اور اپنے پیٹ کے لیے. نصر اللہ السلامہ. وہاں کیا ہوگا اندازہ لگائیے آپ، وہاں کون کس کا پرسان حال ہوگا. سبحان اللہ العظیم. سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو. اور وہاں اہل اسلام ہوں گے جہنم میں، تو ان کی وجہ سے پورے مسلمان اللہ کے پاس جائیں گے جھگڑنے کے لیے کہ کہاں ہیں ہمارے بھائی. جو اللہ کی عبادت سرے سے کرے گا ہی نہیں، جس نے اللہ کے دین کو قبول کیا ہی نہیں، اس کا کون پرسان حال، اس کے لیے کون جا کے بات کرے گا. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اللہ اکبر. کون ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اجازت کے بغیر گیا کہ کسی کی سفارش کرے. اللہ کے رسول خود سے نہیں، میں ہوں سفارش کر لیتا ہوں، ایسا ہے کیا؟ نہیں. اللہ دیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اجازت کا موقع دیں گے. ہاں تم سفارش کرو تو کریں گے، اور جس کے حق میں کرنے کے لیے کریں گے انہی کے حق میں. ایسا نہیں کہ وہ تو جہنمی ہے، اس نے زندگی بھر میری نافرمانی کی اور اللہ کے رسول کہنے کہ نہیں میں میری سفارش ہے. ایسا ہے کیا؟ نہیں. کب کپاتے رہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کا؟ بندہ کیا ہے اللہ کے سامنے؟ وہ ملک ہوں کہ وہ رسول اور نبی رسول ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کے سامنے کسی کا کچھ نہیں ہے. خیر، اللہ رب العالمین کے جو الحنان ہے، جو صفت الحنان، وہ کام کرے گی وہاں پر. سبحان اللہ العظیم. یہ بات اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا علیہ السلام. یہ مسند احمد کی حدیث بسند صحیح حسن درجے کی روایت ہے، لیکن اصلاً صحیحین میں موجود ہے، لیکن یہ لفظ وہاں موجود نہیں ہے صحیحین میں. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. آنے والے درس میں یہ بات بتاؤں گا انشاءاللہ تفصیل سے کہ کیا الحنان اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے ہے یا نہیں. اس سے متعلق میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا انشاءاللہ. اللہ رب العالمین الحنان اس کی صفت ہے، یہ تو کتاب و سنت سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین وہ اپنی رحمت سے ہمیں ڈھانپ لے، اور ہندوستان کے جو پریشان کن حالات ہیں یہاں کے باشندوں کے لیے، خصوصاً مسلمانوں کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حنان کا ہم واسطہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہم پر مہربانی کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.